بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 گھروں سے بے حد نفرت ہے اور ان گھروں پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو سکتا ہے۔ خطبے میں موجود سبھی لوگوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سب یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے گھر ہیں جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ڈیلی ویڈیو اپڈیٹ پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز کی نسبت بلند ہو جائے، یعنی کہ گھر پر مرد سے زیادہ عورت اپنے حکم صادر کرتی رہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے گھر سے سخت نفرت ہے۔ دین اسلام میں مرد کو حاکم جبکہ عورت کو محکوم بنایا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے افضل اور بلند و برتر سمجھنے لگے اور گھر کے سارے فیصلے خود ہی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی کہ اس گھر پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اور پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور پھر کہنے لگے، اے عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم شکوہ و شکایت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو یہ خیال کرنا چاہیے اور اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں کسی کا حق مارا گیا ہو اور اس کا اسی پیسوں سے گھر چلتا ہو، وہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی دوسرے کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے گھر سے سخت نفرت ہے۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا مال دھوکے یا فراڈ سے نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، ہم لوگ رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی طرح کا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا تو یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہے، اور جو لوگ ناحق طریقے سے ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے تو ان لوگوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے الگ کر لیا اور ان یتیموں کا کھانا پینا بچ جاتا یہاں تک کہ وہ اسے کھاتا یا سڑ جاتا۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک اور آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو جب یہ آیت اتاری گئی تو لوگوں نے اپنا کھانا پینا ان کے ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، نمبر 3 وہ گھر ہیں جس گھر والے مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، مہمان نوازی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کبھی کھانا تناول نہ فرماتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس گھر میں مہمان ہو
اس گھر میں خیر و برکت اونٹ کے کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی اکیلا کھانا نہ کھاتے تھے، بلکہ ہر وقت وہ مہمان کی تلاش کرتے کہ کوئی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کے وقت ایک مہمان کی تلاش شروع کی، تو جب ایک اجنبی آدمی ملا اور وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ کہو، تو اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو ساری عمر کفر کے باوجود رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس سے واپس بلایا اور کھانے کو کہا، تو اس نے کہا آپ جب تک مجھے اس بات کے پیچھے کی وجہ نہیں بتائیں گے کہ پہلے آپ نے مجھے کھانے سے اٹھا دیا اور اب مجھے واپس بلا لیا، تو میں آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے وجہ نہ بتائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ رب جو اتنا زیادہ کریم ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور کلمہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ احسان اور تکلف کرنے کا زمانہ ایک دن اور ایک رات کا ہے، اور مہمان نوازی کا زمانہ 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ اور خیرات ہوگا، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اس کی استطاعت سے زیادہ ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ ناظرین، یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں مہمان آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور فرشتے ایسے گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ تو اس لیے چاہیے کہ مہمان کے آنے پر اس کو عذاب نہ سمجھیں، بلکہ مہمان کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دے دیا گیا ہے۔ امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔